السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب کا میرے پاس کال آیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب، کسی کی بیوی کا کسی مرد کے ساتھ افیئر ہو اور اس افیئر میں وہ پریگننٹ بھی ہو گئی ہو، پھر وہ معافی مانگ رہی ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا، تو اس صورت میں شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے یا پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا معاف کرنے سے وہ اس کے نکاح میں رہے گی؟ یہ انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا۔ یہ سارے مسئلے اس ٹائپ کے میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں شیئر کرتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ لوگ خبردار ہو جاؤ، آپ لوگ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو پہچانو، آپ لوگ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو فالو کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جتنی محبت کرتے ہیں نا، ہماری ماں ہمارے باپ بھی اتنی نہیں کر سکتے۔ حضور تمام ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے، تمام باپوں سے زیادہ ہم پر شفقت کرنے والے۔ حضور نے جو طریقے زندگی گزارنے کے بتائے ہیں اس میں ہی ہماری عافیت ہے۔ پردے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے احکامات بیان کیے ہیں اور اسلام میں پردے کو جتنی اہمیت ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پردے کی اتنی اہمیت کو سمجھیں اور پردے کے جو احکام ہیں اس کو فالو کریں۔ اس پورے مسئلے کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ اب میں نے سوچا ہے کہ ظاہر ہے میں ایک عالم دین ہوں تو بہت طرح کے مسئلے میرے سامنے آتے ہیں۔ والد صاحب چونکہ ہمارے پولیٹیکل آدمی ہیں تو ان کے پاس بھی بہت سارے فیصلے آتے ہیں، تو میں نے سوچا ہے کہ ہفتے میں ایک دو واقعات آپ کو ایسے سنائے جائیں تاکہ آپ کے اندر فکر پیدا ہو۔ تو میں نے ان صاحب کو جو مسئلہ بتایا وہ تو میں ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اس کے پیچھے کی کہانی کیا تھی وہ آپ لوگ سنو۔ ہم لوگ جو ہے نا بعض چیزوں کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ شریعت نے 1400 سال پہلے بہت سختی کے ساتھ بیان کر دیا کہ کوئی بھی غیر محرم سے نرمی کے ساتھ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ گناہ کے دروازے شروع میں ہی بند ہو جائیں، گناہ کے دروازے کھلے ہی نہ۔ دروازہ کھلے گا، ہوا آنا شروع ہوگی، ہوا آپ کو لگے گی، نیند آئے گی اور آپ سو جاؤ گے۔ تو گناہ کا دروازہ جب کھلے گا ہی نہیں تو گناہ کی ہوا بھی نہیں لگے گی اور گناہ کی ہوا میں آپ مستی نہیں ہوگے۔ شریعت نے بہت سختی کے ساتھ پردے کے احکامات بیان فرمائے۔ اب یہ پورا واقعہ کیا تھا؟ ایک پینٹ کرنے والا آدمی ان کے گھر پینٹ کرنے آیا تھا اور 4 6 8 10 دن جتنے بھی دن ان کے گھر کام چلا تو یہ بہت گھر والوں سے گھل مل گیا۔ اچھا، گھر میں اوپر جو فلور تھا وہاں ساس سسر اور گھر کے ممبرس رہا کرتے تھے، نیچے والے جو فلور تھا اس میں گھر کے اور ممبرس رہا کرتے تھے، اوپر والا جو فلور تھا اس میں یہ میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ ابھی شادی کو شاید 3 4 سال ہی ہوئے تھے، تو یہ صاحب پینٹ کرنے آئے اور ان کا گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہو گیا۔ ہسبینڈ جناب جو تھے وہ باہر کام پہ صبح جاتے تھے، شام کو گھر پہ واپس آتے تھے، تو بیوی کو بعض دفعہ کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی تو یہ گھر پہ بہت گھل مل گئے تھے، تو ہسبینڈ صاحب باہر سے ہی انہی کو بول دیتے تھے کہ ارے بھائی ذرا اپنی بھابھی کو وہ دے آؤ۔ اب یہ جاتے تھے اور وہ سامان دے کر واپس آ جاتے تھے۔ اب چونکہ وہ اوپر رہتی تھی، ان کی خاتون، ان کی بیوی جو تھی وہ اوپر والے فلور پر رہتی تھی، اور گھر والے جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ کچھ چیزوں کو ہم لوگ بہت نظر انداز کرتے ہیں، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ایسا ہو جائے گا، لیکن شریعت نے تو جہاں جہاں سے بھی نقصان پہنچ سکتا تھا وہ سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ اسی لیے شریعت نے کہا جو غیر محرم ہے بس پردے کے پیچھے سے، جو غیر محرم ہے شرعی اعتبار سے، چاہے وہ عمر میں کتنا بڑا ہو، چاہے وہ عمر میں کتنا چھوٹا ہو، چاہے وہ آپ کا بھتیجا نظر آ رہا ہو، چاہے وہ آپ کو آپ کے ابا کی عمر کے نظر آ رہے ہو، لیکن غیر محرم ہے پردے کے پیچھے۔ شریعت نے سارے دروازے بند کر دیے۔ اب یہ چونکہ عمر میں تھوڑے سے، یہ جو لڑکا جاتا تھا یہ 3 4 سال چھوٹا تھا اور یہ بھابھی بولتا تھا، گھر کے باقی لوگوں کو بہن اور بھائی بولتا تھا، تو اب اس کا آنا جانا بڑھ گیا۔
چائے ناشتے بھی چلنے لگے. گھر والوں کو احساس تک نہیں ہوا. کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ ہسبینڈ کو دیر ہو رہی ہے آنے میں، یا آدمی ہے باہر بھی کام لگ جاتا ہے، تو 1-2 دن کے لیے ہسبینڈ باہر گئے، بھائی تم ایسا کرو ذرا بھابھی کا خیال رکھنا، یہ سامان وغیرہ دے دینا. تو وہ دے دیتا تھا. کتنی دیر وہ بھابھی کے ساتھ پاس بیٹھ رہا ہے، کتنی دیر نہیں بیٹھ رہا ہے، اس کا خیال ہی نہیں تھا. خیال ہوگا کہاں سے جب آپ نے اس کو بچہ سمجھا ہے نا. بعض نوجوانوں کو ہم بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بچہ ہی تو ہے یار، یہ ایسے کیسے کر سکتا ہے. شریعت نے جو کہا ہے بالکل صحیح ہے. اب بیوی کے ساتھ اس لڑکے کا تعلق قائم ہو گیا، اور جب تعلق قائم ہوا تو کسی کو کوئی خبر بھی نہیں تھی. اب خبر کہاں سے لگی کہ جب وہ بیوی پریگننٹ ہوئی اس کی. اب پریگننٹ ہوئی تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ جو بچہ ہے وہ شوہر کا ہو، لیکن شوہر کا جو ہے نا وہ ماتھا گھوما، کیونکہ وہ کسی بیماری سے جوجھ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ بیوی کے ساتھ ریلیشن بنانے سے قاصر تھا، وہ ریلیشن بنانے کے لائق نہیں تھا. تو اس کے شاید علاج چل رہا تھا کسی بیماری کا. تو 4-6 مہینے سے اس نے بیوی کے ساتھ ریلیشن نہیں بنایا تھا. اب جب بیوی پریگننٹ ہوئی تو اس کا دماغ گھوما، تو اس نے کچھ کہا نہیں، بلکہ اس نے پھر سختی کرنا شروع کی، یعنی نظر رکھنا شروع کی. اور جب نظر رکھنا شروع کی تو ایک دن یہ دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا. جب رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو اس لڑکے نے بھی معافی مانگی. بہرحال اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن بیوی نے جو ہے پیر پکڑ لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. اب سوال یہ آیا کہ جب بیوی نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے اور یہ پریگننٹ ہو گئی ہے تو کیا اس کو معاف کیا جائے، اور کیا معاف کرنے سے نکاح باقی رہے گا؟ سوال یہ آیا. اس لیے انہوں نے مجھے کال کیا کہ مفتی صاحب ایسے ایسے مسئلہ ہے، کیا ہو سکتا ہے. تو میں نے تو ان کو یہی جواب دیا کہ دیکھیں بھائی، جب عورت ایسی بدچلن ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے گھر جو ہے وہ اچھا باقی رہے گا. تو شریعت کے حساب سے تو دیکھا جائے تو یہ تو آپ لوگوں کی چوائس ہے. اگر آپ اس کو معاف کر دو تو بھائی ٹھیک ہے، وہ آپ کی بیوی ہے. کل ملا کے یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ آئندہ یہ مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، میں توبہ کرتی ہوں. تو میں نے کہا اگر آپ لوگ معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر سکتے ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں. معاف کرنے سے وہ آپ کے نکاح میں ہی رہے گی. اس نے جو کسی کے ساتھ منہ کالا کیا، اس نے جو کسی کے ساتھ زنا کیا اور پریگننٹ ہو گئی، تو معاف کرنے سے وہ آپ کے نکاح میں تو باقی رہے گی. طلاق تو جب ہوگی جب وہ دے گا ہسبینڈ. طلاق دینے سے طلاق واقع ہوتی ہے. عورت کسی کے ساتھ زنا کر لے، منہ کالا کر لے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. رہی بات یہ بچہ، وہ پوچھے بچہ، تو میں نے کہا بچہ تو یہ شوہر کا ہی کہلائے گا، کیونکہ یہ بیوی شوہر کی ہے نا، تو یہ بچہ اسی کا کہلائے گا. تو یہ شریعت کے جو مسئلے ہیں بڑے ٹپیکل ہیں، بڑے مشکل مسئلے ہیں. بہرحال میرا کام تھا مسئلہ بتانا، میں نے مسئلہ بتا دیا. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ واقعات کیوں سنا رہا ہوں؟ ہمارے گھر میں دودھ والا بھی آتا ہے، ہمارے گھر میں سبزی والا بھی آتا ہے. ہر آدمی جو باہر سے آتا ہے وہ ہمارے گھر میں گھسا چلا آتا ہے. پردے کا کوئی نظام ہمارے گھر میں نہیں ہے. اور جب پردے کا کوئی نظام ہمارے گھر میں نہیں ہے، بعض لوگوں پر تو ہم اتنا بلائنڈلی یقین کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں رہتا کہ ہماری بہن سے کیسے بات کر رہے ہیں، ہماری بیوی سے کیسے بات کر رہے ہیں، اور ہمارے گھر کی خواتین سے کیسے کانٹیکٹ کر رہا ہے، ہمیں مطلب ہی نہیں ہوتا. پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. دیکھو شیطان سب کے ساتھ ہے. شیطان کا مقصد ہی یہ ہے کہ گناہ کے دروازوں کو کھولنا، گھروں کو بگاڑنا، گھروں میں لڑائی جھگڑے پیدا کرنا. تو کیوں نہ ہم پردے کے احکامات پر اپنے گھر والوں کو فالو کرائیں، اپنے گھر پہ پردے کے احکامات لاگو کرائیں کہ نہیں دیکھو کوئی بھی غیر محرم جب آئے گا تو اس کی حد یہ ہے. اس طرح کا جب سسٹم ہمارے گھروں میں ہوگا تو اس طرح کے واقعات رکیں گے. تو ایک بڑا درد بھرا واقعہ تھا. میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو سنا کر کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے عرض کروں. آج کل آپ دیکھو گے اس طرح کے بہت سارے سیریل، بہت سارے کرائم جو اخباروں میں بھی چھپتے ہیں، خبروں میں بھی ہم لوگ سنتے ہیں کہ دودھ والا تھا، کانٹیکٹ ہوا، بیوی کو بھگا کے لے گیا. تو یہ سارے پردے کے نہ ہونے کے نقصانات ہیں. سمجھ رہے ہو؟ جب ایک لڑکا ایک لڑکی سے ملے گا، شیطان دونوں کے بیچ میں گناہ کے دروازے کھولنے کی کوشش کرے گا. شیطان کا تو مقصد ہی ہوتا ہے. اور پھر جب گناہ کے دروازے کھول دے گا پھر لوگوں میں عام کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی گناہ کرتا ہے نا تو وہ چھپتا نہیں ہے، وہ 1000
لاکھ کوششیں اس کو چھپانے کی کرے لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ گناہ کھل ہی جاتا ہے. جتنے بھی یہ 2 نمبر کے کام ہوتے ہیں نا سب اوپن ہو جاتے ہیں, کیونکہ شیطان پہلے کرواتا ہے پھر اس کو اوپن کرواتا ہے, کیونکہ وہ اوپن نہیں کروائے گا تو اور فساد کیسے پھیلے گا. اسی لیے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں, اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں اس کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.